السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، رواه مسلم۔ وفي روایت له ان ذلك في صلاة اللیل۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 212 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں مکمل دعا موجود ہے، لیکن یہاں پر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے، مکمل دعا یہاں پہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو مختصر ذکر کرتے ہیں، لمبی روایت کو حذف کر دیتے ہیں ضرورت کے موقع پر اور اشارہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک لمبی روایت ہے اور لمبی دعا کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر مکمل دعا یا مکمل روایت نہیں ذکر کی گئی ہے، بس انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ دعا بھی دعائے استفتاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ پڑھتے تھے۔ اور جس کو دعا یاد کرنا ہو وہ اصل کتاب میں رجوع کر سکتا ہے، اصل کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے مسلم شریف میں جو لمبی دعا ہے، میں اس دعا کو پڑھ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز بھی کھڑے ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ دعا استفتاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا استفتاح کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو ایک وقفہ ہوتا ہے، سکتہ ہوتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے تھے، تھوڑا دیر ٹھہرتے تھے، تو اس وقفے میں، اس سکتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، جو دعا یہاں ابھی مسلم شریف کے حوالے سے پڑھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مشہور دعا جو سب کو تقریباً یاد رہتی ہے،
اللہم باعد بینی و بین خطایایا، ایک یہ مشہور دعا ہے جو مختصر ہے، چھوٹی ہے اور بہت ہی معنی خیز بھی ہے، جامع ترین دعا ہے۔ اور ایک دعا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اس کو قیام اللیل میں بھی پڑھتے تھے، تہجد کی نماز میں بھی اس کو پڑھتے تھے، لیکن یہ خاص نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صرف قیام اللیل میں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ قیام اللیل میں بھی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ جب چاہتے تب پڑھتے تھے۔ اب آئیے بلوغ المرام کی حدیث نمبر 212 کی طرف۔ وعن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قام مانے کھڑا ہونا، کان اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قال، یہ کہتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وجہت چہرہ پھیرنا، وجہت متوجہ کرنا، رخ کرنا، وجہت یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، وجہت میں متوجہ ہوا، میں نے اپنا رخ کیا، اپنا چہرہ کیا، وجہی مانے اپنا چہرہ، میرا چہرہ، وجہت وجہی میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا یا اپنے چہرے کو پھیر لیا، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ فطرہ کے معنی ہوتا ہے خلق، فطرہ پیدا کیا، السماوات آسمان، الارض مانے زمین، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، متوجہ کر لیا، للذی اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یعنی میں نے اپنے چہرے کو آسمانوں اور زمینوں کے خالق کی طرف متوجہ کر دیا ہے، رب العالمین کی طرف۔ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے کب؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، الی قولہ من المسلمین، مسلمین تک، یعنی جو قرآن کریم کی جو آیت ہے یہاں تک آپ پڑھتے تھے۔ لیکن قرآن کی جو آیت ہے اس میں من المسلمین کا ذکر نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آیت میں جو لفظ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہے، قرآن کی جو آیت ہے اس میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یہ لفظ موجود ہے۔ تو دو قسم کی روایتیں دعا میں موجود ہے۔ یہ آپ دعا پڑھتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين، وانا من المسلمین، یہ دعا آپ پڑھتے تھے۔ اور قرآن کی آیت میں وانا اول المسلمین ہے، وانا اول المسلمین ہے۔
اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک الی آخرہ، رواہ مسلم۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک، اللہم اے اللہ، انت الملک تو بادشاہ، انت مانے تو، الملک مانے بادشاہ، لا الہ الا انت، لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، انت مانے تو، لا الہ الا انت، لا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، یعنی تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ رب مانے رب، ربی مانے میرا رب، انا مانے میں، عبد مانے بندہ، عبدک تیرا بندہ، انت ربی تو میرا رب ہے، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، الی آخرہ، اخیر تک آپ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وفی روایت لہ ان ذلک فی صلاۃ اللیل، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے کب؟ کہا ان ذلک فی صلاۃ اللیل، ان مانے بے شک، ذالک مانے یہ، فی صلاۃ اللیل رات کی نماز میں، ذالکہ کے معنی ہوتا وہ، لیکن یہاں یہ کے معنی میں ہے، ان ذلک فی صلاۃ اللیل، یہ دعا کب پڑھتے تھے آپ؟ رات کی نماز میں، یعنی قیام اللیل میں۔ تو ایسا نہیں کہ یہ صرف قیام اللیل کے لیے خاص ہے، صرف قیام اللیل کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دعا عام ہے، فرض نفل دن رات کی کوئی بھی نماز ہو، دعا استفتاح میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پہ صرف دعا کا ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے کہ آپ ایسا پڑھتے تھے، اشارہ کر دیا ہے، اور مسلم شریف کا حوالہ دے کر کے بات مکمل ختم کر دی ہے۔ آئیے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے بارے میں سرسری طور پر دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے مسلم شریف میں جو دعا ہے مکمل، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں، یا میں نے کیا ہے، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، بالکل یکسو ہو کر، شرک سے بیزار ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب دونوں جہاں کے رب کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہم انت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش بھی نہیں سکتا ہے، واہدنی لاحسن الاخلاق، تو مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، اچھے اخلاق کی توفیق دے، لا یہدی لاحسنها الا انت، اچھے اخلاق کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی مجھے اچھے اخلاق کی
رہنمائی کر سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اور تو مجھے برے اخلاق سے بچا لے۔ لا يصرف عني سیئها الا انت، برے اخلاق سے تو ہی مجھے پھیر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے رب میں تیری جناب میں حاضر ہوں اور ہر قسم کی بھلائی، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ والشر لیس الیک، شر تیری طرف نہیں ہے۔ انا بک والیک تبارکت وتعالیت، استغفرک واتوب الیک، میں تجھ سے ہوں، والیک تبارکت وتعالیت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، لبیک وسعدیک، اے رب میں تیری جناب میں حاضر ہوں اور ساری سعادتیں تیرے پاس ہیں۔ والخیر کلہ فی یدیک، اور ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ والشر لیس الیک، شر اور برائی تیری طرف نہیں ہے۔ انا بک، میں تیرے سہارے ہوں۔ والیک، اور تیری طرف ہی پلٹ کر کے مجھے جانا ہے۔ تبارکت وتعالیت، اے رب تو بابرکت ہے اور تو بلند ہے۔ استغفرک واتوب الیک، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ یہ سرسری طور پر مختصر ترجمہ ہے اس دعا کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دعا استفتاح میں پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد قرأت کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ بڑی شاندار دعا ہے، لبی دعا ہے، اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور نمازوں میں اس کا ورد کرنا چاہیے۔ استفتاح، دعا استفتاح میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، آئیے سرسری طور پر چند باتوں کو ہم یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اس دعا کو دعا استفتاح میں پڑھنا چاہیے۔ نماز جو شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کے بعد تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، مسنون ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم رب کو پہچانیں، رب کی بندگی کریں۔ اور یہ عبادت اور بندگی صرف روزہ نماز کا نام نہیں ہے، مرنا اور جینا بھی ہے، پوری زندگی ہے۔ ہماری پوری زندگی توحید کے تقاضوں کی بنیاد پر گزرنا چاہیے، اللہ کی بندگی پر گزرنا چاہیے، شرک سے بیزار ہونا چاہیے، توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا اعتراف کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اچھے اخلاق کی توفیق طلب کرنا، برے اخلاق سے بچنے کی دعا کرنا، اور اللہ رب العالمین کی طرف خیر کو منسوب کرنا، اللہ کی طرف شر کو نسبت نہ دینا، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا، یہ سب باتیں معلوم ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ صفت علو سے متصف ہے،
اللہ تعالیٰ صفت علو سے متصف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، اس سے استغفار کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. بہرحال مختصر طور پر یہ بات یاد رہے کہ حدیث کا بنیادی جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس دعا کو دعا استفتاح میں پڑھنا مسنون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.